تو اپنے دونوں پروں سے اڑتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ الا امم، یہ ایک امت ہے۔ یہ امت ہے، امت سے مراد مخلوق، یہ بھی مخلوقیں ہیں امثالکم، تمہاری طرح۔ اب یہاں اعتراض کیا گیا، دیکھو جی، اگر قرآن نے کہا قل انما انا بشر مثلکم، میں تم جیسا ہی بشر ہوں، جنس کے اعتبار سے میں تم جیسا ہی بشر ہوں، تو یہاں پر بھی امثالکم کا لفظ آیا، کیا پرندے بھی تم جیسے ہیں؟ یہ مغالطہ دیا جاتا ہے، حالانکہ لفظ الا امم آیا ہے، امم، الا امم کیا ہے کہ جس طرح تم پیدا کیے گئے ہو، اسی طرح یہ چوپائے، یہ پرندے بھی پیدا کیے گئے۔ جس طرح تم کھاتے ہو، پیتے ہو، سوتے ہو، تمہارا پیدا ہونا، فوت ہونا، زمین پر چلنا، فرمایا اسی طرح یہ بھی پرندے۔ اب اس میں تمثیل کس چیز کی ہے؟ تخلیق کی اور دنیا میں آباد رہنے کی۔ لیکن اللہ تعالیٰ رحم فرمائے ایسے لوگوں پر کہ جو قرآن پاک کی آیت پیش کر کے قرآن پاک کی آیات کا رد کر رہے ہیں۔ جو رد کرتے ہیں وہ میں نے عرض کر دیا ہے، ان کا استدلال انتہائی باطل۔ اب ذرا قرآن پاک جی دیکھیں، اللہ تعالیٰ اللہ اکبر ہے، سب سے بڑا ہے، وہ تو اپنے نبی کو بشر کہہ سکتا ہے۔ پھر ہم کہتے ہیں کہ اللہ نے اپنے نبی کا تعارف کراتے ہوئے فرمایا میرا نبی بشر ہے، اللہ نے پیدا کیا ہے، مخلوق ہے۔ تو اللہ تعالیٰ تو نور ہے، اللہ تو بشر نہیں۔ نبی کی جنس بشر ہے، اللہ کی ذات نور ہے۔ اب پیغمبر کو اللہ ثابت کرنے کے لیے یا اللہ کا جز ثابت کرنے کے لیے، وجودی یا شہودی ثابت کرنے کے لیے اب زور دیا جاتا ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کو بشریت سے نکالو، نورانیت میں لاؤ۔ جی دیکھیں، یہ اللہ کی ذات ہے، اللہ کہہ سکتا ہے۔ پھر آگے ہم حدیث پیش کرتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی مرتبہ خود کو کہا۔ چلے میں ایک حدیث پیش کرتا ہوں، صحیح بخاری مسلم میں ہے، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی علیہ السلام نے ایک نماز پڑھائی۔ اس حدیث کے راوی حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ مجھے بھول گیا کہ اس میں ذکر زیادہ او ناقصا، یعنی آپ نے نماز پڑھائی، کیونکہ دو نمازیں، ظہر کی نماز پڑھائی 4 رکعت کی بجائے 5 رکعت، عصر کی ایک مرتبہ نماز پڑھائی 4 رکعت کی بجائے 2، تو دونوں میں سے ایک نماز کا ذکر ہوا۔ نبی علیہ السلام نے نماز پڑھائی، جب آپ نماز سے فارغ ہوئے صحابہ کرام کی طرف رخ انور کیا۔ صحابہ کرام نے اللہ کے رسول علیہ السلام سے پوچھا، اللہ کے رسول احدث فی الصلاۃ شیء، نماز میں کوئی نیا حکم آ گیا ہے؟ فرمایا نہیں یا رسول اللہ، صلیتا قضا و قضا، آپ نے اس طرح نماز پڑھی، اس کی کمی بیان کی یا اس کی زیادتی بیان کی؟ نبی علیہ السلام نے اسی وقت اپنے پاؤں کو موڑا، 2 سہو کے سجدے کیے۔ ان سے یہاں سے معلوم ہوتا ہے وہ ظہر کی نماز تھی جس میں آپ نے 1 رکعت زائد پڑھی تھی، کیونکہ اگر کمی والی ہوتی تو آپ 2 رکعت پڑھتے، اس کا الگ ذکر ہے۔ پھر آپ نے فرمایا انما انا بشر، قرآن پاک نے کیا کہا؟ قل انما انا بشر، یہاں پیغمبر نے خود اپنا تعارف کرایا، انما انا بشر انسا کما تنسون
فَإِذَا نَسِيتُ فَذَكِّرُونِی، کہ دیکھو میں بھی تم جیسا ہی بشر ہوں، جب کبھی میں بھول جاؤں، کیونکہ میں بھی بھول جاتا ہوں جیسے تم بھول جاتے ہو، بتقاضائے بشریت۔ ایک ہے بھولنا، ایک ہے خطا۔ پیغمبر سے دین بتانے میں خطا نہیں ہوئی، غلطی نہیں کی آپ نے۔ ایک ہے بھول، بھول ہو سکتی ہے بتقاضائے بشریت، بھول سے پاک صرف اللہ پاک۔ اب بتقاضائے بشریت حضرت السلام بھول گئے، فرمایا جب میں بھول جاؤں مجھے یاد کرا دیا کرو۔ جب ہم یہ حدیث پیش کرتے ہیں پھر احباب کہہ دیتے ہیں جی دیکھیے یہ تو رسول اللہ علیہ وسلم کی عاجزی تھی، آپ نے بطور عاجزی انکساری خود کو فرما دیا میں بشر ہوں، حالانکہ آپ بشر نہیں تھے۔ جیسے آج کو کہہ دیتا ہے بہت بڑا عالم ہوتا ہے، وہ عاجزی کے طور پر کہتا ہے میں تو ایک طالب علم آدمی ہوں، حالانکہ وہ بڑا عالم ہوتا ہے۔ اسی طرح اللہ کے رسول نے انکساری اور عاجزی سے کہا۔ پھر ہم اس کا جواب بھی عرض کرتے ہیں، مسند احمد اور مستدرک حاکم میں ایسے ہی سند کے ساتھ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی، یہ اللہ کے رسول علیہ السلام کی حدیثیں لکھا کرتے تھے۔ یہ بھی بہت بڑا پراپوگنڈا منکرین حدیث کا، 250 سال بعد حدیث لکھی گئی۔ عبداللہ ابن عمرو بن عاص اللہ کے رسول کے پاس بیٹھ کر لکھا کرتے تھے احادیث۔ تو قریش نے، کچھ قریشیوں نے کہا، جو کہا عبداللہ فرماتے ہیں فَنَحَتْنِي قُرَيْشٌ عَنْ ذَلِكَ، مجھے کچھ قریشیوں نے مجھ پر اعتراض کیا، کیا اِنَّكَ تَكْتُبُ كُلَّ شَيْءٍ تَسْمَعُ، یار تو کیا کرتا ہے، اللہ کے رسول کی ہر بات ہی لکھتا ہے، جو بھی آپ فرماتے ہیں جو تو سنتا لکھ دیتا ہے۔ وَرَسُولُ اللَّهِ بَشَرٌ، اللہ کے رسول بشر ہیں، يَتَكَلَّمُ فِي الْغَضَبِ وَالرِّضَاءِ، نبی علیہ السلام کبھی غصہ میں ہوتے ہیں کبھی نارمل حالت میں ہوتے ہیں۔ تو آپ غصہ میں ہو، نارمل ہو، آپ تو سب کچھ لکھ لیتا ہے، یہ نہ لکھا کر، ذرا موڈ دیکھ کر پھر لکھا کر۔ حضرت عبداللہ کہتے ہیں فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے یہ بات اللہ کے رسول کو بتائی۔ اب کیا بتائی کہ اللہ کے رسول فلاں فلاں قریشی کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول بھی ایک بشر ہیں، کبھی غصہ کبھی نارمل، تو ہر بات نہ لکھا کر۔ اب چاہیے تو یہ تھا بھائیوں کے مطابق، اللہ کے رسول فرماتے ہیں بھائی تم کون ہو مجھے بشر کہنے والے، میں کب بشر ہوں، میں تو خود کو اپنے عاجزی کے طور پر بشر کہتا ہوں، تم نے بھی مجھے بشر کہنا شروع کر دیا۔ اللہ کے رسول نے اعتراض نہیں کیا، نہ کسی کو روکا نہ ٹوکا، بلکہ تائید فرمائی۔ کیا اس بات کی تردید نہ کرنا آپ کی تائید ہے؟ ہاں، تردید کیا کی؟ فرمایا عبداللہ جو وہ کہتے ہیں نا کہ ہر بات نہ لکھ، فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ اُكْتُبْ عبداللہ لکھ، فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ مَا خَرَجَ مِنْهُ إِلَّا حَقٌّ، مجھے اس اللہ کی قسم ہے جس کے ہاتھ میں میری جان ہے۔ جہاں کہیں وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لفظ آتا ہے نا، ہمارے موحد کہلانے والے لوگ بھی بعض دفعہ صوفیت سے اتنے متاثر ہو چکے ہیں، وہ بھی معنی یہاں یہ کر دیتے ہیں مجھے اس اللہ کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے۔ بھائی قبضہ قدرت کہاں ہے یہ لفظ یہاں پر تو بیادے ہی ہے، کیوں نہیں کہتے واضح کہو مجھے اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں، ہاتھ کہو، ہاتھ، بیادے ہی کا معنی قبضہ قدرت تو نہیں، بیادے ہی کا معنی ہاتھ ہے۔ صوفی تو اس کا معنی اس لیے نہیں کرتے، اگر یہ کر دیا تو اللہ کی صفات ذاتیہ کا لوگوں کو تعارف ہو جائے گا، اللہ کی ذات کی لوگوں کو پہچان ہو جائے گی، پھر ذات جب ہوگی پھر مکان بھی ہوگا، جب مکان ہوگا ہمارا عقیدہ باطل ہو جائے گا۔ وہ تو ترجمہ غلط اس لیے کرتے ہیں
افسوس کہ ہمارے موحد لوگ بھی متاثر ہو کر صوفیوں سے وہ بھی یہ منع کرنا شروع ہو گئے. والذی نفسی بیدہ، مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت نہیں، مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے. اللہ کی صفات ذاتیہ کا تذکرہ کرو، لوگوں کو پہچان ہو. تو اللہ کے رسول نے فرمایا ما خرج منہ الا حق، اشارہ کیا اپنے ہونٹوں کی طرف. عبداللہ میں غصہ میں ہوں، میں نارمل حالت میں، دن ہو رات ہو جب بھی ہو، ان ہونٹوں سے جب بھی کوئی لفظ نکلے گا وہ حق نکلے گا. لکھ. اب اللہ کے رسول علیہ السلام کے ایک صحابی نہیں، کئی قریشیوں نے کہا ورسول اللہ بشر، اللہ کے رسول بشر ہیں. اب یہاں رسول اللہ خود تو نہیں کہہ رہے، صحابہ کیا صحابہ نے بشر کہہ کر گستاخی کی، توہین کی اللہ کے رسول نے. جو اللہ کے رسول کی جنس کی اصلیت تھی وہ واضح فرمائی. قریشی صحابہ نے، قریشی آپ کا خاندان تھا، وہ اور نہیں تھے کہ شاید آپ کی پہچان نہ ہوئی ہو ان کو. اللہ اکبر. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے سوال ہوا، سنن دارمی میں ہے، اماں جی یہ بتائیے اللہ کے رسول گھر کے کام بھی کر لیتے ہیں؟ فرمایا ہاں ہوا بشر من البشر، آپ بھی بشروں میں ایک بشر تھے. جیسے بشر اپنے گھر کے کام کرتے ہیں، اللہ کے رسول اپنی بکری خود دھویا کرتے تھے. اللہ کے رسول کبھی کبھی اپنا جوتا بھی گانٹھ لیتے کیونکہ آپ بشر تھے. کیا حضرت عائشہ زوجہ رسول ان کو بھی آپ کی پہچان نہ ہوئی؟ چچا عباس، پیغمبر کے چچا عباس، جب اللہ کے رسول کی وفات ہوئی، طبقات ابن سعد پڑھیے، وفات ہوئی تو یاد ہے نا حضرت عمر نے کہا تھا واللہ ما مات رسول اللہ، اللہ کے رسول فوت نہیں ہوئے، فوت نہیں ہوئے. حضرت عباس نے کہا نہیں، میرا بھتیجا وہ بھی ایک بشر ہے. انہوں نے بشر کہا، جس طرح بشروں کو موت ہو جاتی ہے ان کو بھی موت آ گئی ہے. اب چچا کو بھی غلطی لگی، چچا عباس کہہ رہے ہیں، پیغمبر کی زوجہ محترمہ کہہ رہی ہیں، قریشی صحابہ کہہ رہے ہیں، خود اللہ کے رسول اپنا تعارف کرا رہے ہیں. اللہ بھی کہہ رہا ہے کہ میرے نبی بشر ہیں جنس کے اعتبار سے، اللہ کی جنس میں نہیں، اللہ کا جز نہیں، اللہ سے نکلے ہوئے نہیں، بلکہ اللہ کی ذات نور، نبی کی ذات بشر خاکی. اب یہاں پر بھی اعتراض ہوا، بڑا عجیب سا اعتراض ہوا. ایک صاحب کہنے لگے، یہ عام طور پر اعتراض کیا جاتا ہے کہ دیکھیں جی پیغمبر کو بشر کفار نے کہا، کافروں نے بشر کہا، جو نبی کو بشر کہے وہ کافر ہے، کیونکہ کافروں نے بشر کہا. بھائی کافروں نے نبوت کا انکار کیا بشر کہہ کر کہ نبی بشر نہیں ہوتا، ہم نہیں مانتے، کوئی نوری آتا تو ہم مان لیتے. قرآن پاک سنیے، سورہ ابراہیم، جب کفار نے کہا انبیاء علیہ السلام، ان انتم الا بشر مثلنا، تم کیا ہو؟ تم تو ہم جیسے ہی بندے ہو، بشر ہو، ہم جیسے بشر ہو. انبیاء نے کہا قالت لہم رسلہم انا نحن الا بشر مثلکم، ہاں یہ بات ٹھیک ہے، ہم تم جیسے ہی بشر ہیں، لیکن وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَمُنُّ عَلَىٰ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ، اللہ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہے احسان کر دے. ہم بھی تمہاری جنس سے بشر ہیں، لیکن بشروں میں سے جس کو چاہے اللہ اپنا نبی بنا لے. اللہ نے ہمیں بنا لیا، چن لیا. اب انہوں نے انکار کس چیز کا کیا کہ تم بشر ہو اس لیے ہم تمہیں نبی نہیں مانتے.
نبوت کا انکار کیا، نبوت کا بشر کہہ کر۔ تو بھائی ذرا بات پہ غور کیجئے، یہ جو اعتراض ہے نا، جو بشر کہے وہ کافر، کیونکہ کفار نے نبی کو، انبیاء کو بشر کہا، وہ بشر کہنے کی وجہ سے کافر نہیں ہوئے، وہ بشر کو نبی نہ ماننے کی وجہ سے کافر ہوئے۔ وہ کہتے تھے نبی بشروں میں نبی نہیں ہو سکتا، نبی بشر نہیں ہو سکتا۔ اچھا دوسرا بڑا اعتراض عجیب سا، یہ کئی جگہ کیا جاتا ہے۔ دیکھیں جی قرآن میں آیا ہے انما انا بشر مثلکم، انما، انا بے شک، حرف تحقیق بے شک، ما یہ تو نافیہ ہے، نفی کرنے والا، ان اس کا کیا معنی ہوگا؟ ان بے شک، ما نہیں، انا میں، بشر بشر، مثلکم۔ دیکھیں جی ترجمہ تو یہ ہے، جب ایسا ترجمہ کیا جاتا ہے پھر ماشاءاللہ نعرے لگانے والے نعرے لگاتے ہیں، علامۃ الدہر والقہر، بڑا عجیب نقطہ بیان کیا علامہ صاحب نے، انہوں نے تو بات بڑھا دی۔ آج تک یہ ہمیں کہتے تھے، ترجمہ یہ کرتے تھے، کہہ دو کہ میں تم جیسا بشر ہوں۔ ہمارے علامہ صاحب نے تو بہت بڑا نقطہ اٹھایا کہ ماں نافیہ ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اگر کوئی تھوڑا سا پڑھا ہوتا نا صرف نحو، صرف نحو جو پڑھے ان کو یہ علم ہوتا، انا پورے کلام عرب میں، ذرا آپ غور کریں، قرآن میں، حدیث میں، شعراء کے کلام میں، عرب کے کلام میں انا منفی پر آتا ہی نہیں، انا ہمیشہ مثبت پر آتا ہے۔ جب مثبت پر آتا ہے انا، تو انا کے بعد ما نفی کا نہیں آتا، بلکہ ما کافہ آتا ہے۔ ما کافہ اسے کہتے ہیں چونکہ انا حرف مشبہ بالفعل ہے اور یہ اپنے اسم کو نسب دیتا ہے۔ جب اس کے بعد ما آ جائے نا، انا کے بعد ما آ جائے، میم الف ما، جب انا کے بعد ما آ جائے یہ کافہ ہوتا ہے۔ کافہ کہتا ہے روکنے والا۔ یہ انا کے بعد اسم کو اس نے دینا تھی زبر، نسب، فتح، لیکن اس ما نے روک دیا۔ یہ ما نافیہ نہیں، یہ ما کافہ ہے۔ اب ذرا غور کریں، اب اس نے اب کیا معنی بنے گا؟ انا ما، یہ کلمہ حسر بن جائے گا۔ حسر کہتے ہیں گھیرنے کو، کہ اور کچھ نہیں، صرف کلمات حسر کہی ہیں نا، ان میں سے انا میں، انما انا بشر مثلکم۔ اگر انا کے بعد ما کا معنی نفی کا کیا جائے، ذرا قرآن پاک پڑھیں، انما الہکم الہ واحد۔ اگر ما نفی کا پڑھیں گے، بے شک نہیں تمہارا الہ ایک، کہ تمہارا الہ ایک نہیں کئی ہیں۔ انما حرم رب الفواحش، کہ اب یہاں بھی کہا بے شک نہیں حرام کی میرے رب نے بے حیائی، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جب انا کے بعد ما نفی کا کہیں گے پھر تو قرآن پاک کا سراسر انکار، حدیث کا انکار ہو جائے گا۔ انا کے بعد ما نفی کا نہیں، انا مثبت پر داخل ہوتا ہے، بلکہ اس میں زور دیتا ہے کہ ہاں یہی ہے، یہی ہے، یہی ہے۔ اللہ اکبر۔ انما نحن مصلحون، سورہ بقرہ میں آتا ہے نا، نہیں بھائی ہم تو صرف اصلاح کرنے والے ہیں۔ انما کلمہ حسر، کہ اور کچھ نہیں، بس یہی ہے۔
بس یہی ہے۔ انما قل انما انا بشر مثلکم، میرے پیغمبر کہہ دو میں رب نہیں، رب کا حصہ نہیں اور کچھ نہیں، جنس میں تم جیسا ہی بشر ہوں، جنس میں، ہاں مقام میرا تمہارا برابر نہیں، یوحا الیہ، میری طرف وحی کی جاتی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ پھر احباب نے جب دیکھا کہ ادھر ہماری بات نہیں بنی، پھر اور قرآن پاک کی آیت کی تعویل کر دی۔ دیکھیں جی، قرآن پاک نے کہا ہے لَقَدْ جَاءَكُمْ مِّنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُّبِينٌ، بے شک آیا تمہارے پاس ایک نور و کتاب مبین، اور کتاب مبین۔ لے جی دیکھیں، قرآن نے کہہ دیا کہ تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک نور آیا اللہ کا، اور ایک کتاب آئی۔ اب یہاں درمیان میں دو لفظوں کے درمیان میں واو ہے، واو، میں نے گزشتہ درس میں عرض کیا تھا نا، وہ شرح و میات عامل، بڑی اچھی شرح و میات عامل، اسی میں جب واو چونکہ حروف جارہ میں سے ایک حرف جارہ ہے، اس کے بھی کئی معنی ہیں۔ واو کبھی کبھی اضافی بھی آ جاتا ہے، کبھی واو عاطفہ بھی آ جاتا ہے، لیکن یہاں واو عاطفہ نہیں، ہر جگہ واو عاطفہ نہیں ہوتا۔ عاطفہ کا معنی ہوتا ہے یہ کام ہوا اور یہ بھی ہوا اور یہ بھی ہوا اور یہ بھی ہوا، یہ ہے عاطفہ۔ اور یہاں پر واو عاطفہ نہیں جو منع کیا جاتا ہے کہ تمہارے پاس ایک نور آیا اور ایک کتاب، نہیں، یہاں پر واو تفسیری ہے، وضاحت کے لیے، کیا تمہارے پاس ایک نور آیا یعنی کتاب مبین۔ اچھا چلے سورہ الحجر، سورہ الحجر کی پہلی آیت پڑھیں، پہلی اور دوسری۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں غالباً الف لام را سے شروع ہوتی ہے سورہ حجر کا ارشاد، دیکھیں میں ابھی انشاءاللہ الف لام را، یہ تو حروف مقطعات ہیں۔ آگے تلک آیات الکتاب وقرآن مبین، یہ آیتیں ہیں کتاب کی اور قرآن مبین کی۔ اگر ہر جگہ واو کا معنی اور کیا جائے تو پھر اس کا مطلب ہے کتاب اور ہے، قرآن اور ہے۔ اب قرآن کی تو ہمیں سمجھ آ گئی، کتاب کون سی ہے؟ یہاں پر اب واو تفسیری کریں گے، کیوں؟ کیا کریں گے؟ یہ آیتیں ہیں کتاب کی یعنی قرآن مبین کی۔ جس طرح یہاں واو تفسیری، اسی طرح وہاں، اس کی دلیل اور کیا ہے؟ آگے یہدی بہ اللہ، پیغمبر کو نور ثابت کرنے کے لیے وہ اس کا ترجمہ کرتے ہیں اللہ کی طرف سے ایک نور آیا، ایک کتاب مبین آئی۔ جی کتاب سے مراد قرآن، نور سے مراد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر وقتی طور پر یہ ترجمہ مان لیا جائے تو اس کے آگے لفظ ہے یہدی بہ اللہ، ہدایت دیتا ہے بہ ہی۔ اب ہی جو ہے نا یہ ضمیر واحد کی ہے، اگر یہ دو چیزیں ہوتی تو لفظ کیا آنا تھا؟ یہدی بہم اللہ، ان دونوں کے ذریعے اللہ ہدایت دیتا ہے، لیکن اللہ نے آگے کہا نہیں، یہ دو نہیں، یہ ایک ہے، یہدی بہ اللہ، ہدایت دیتا ہے اس ایک نور یعنی کتاب مبین کے ذریعے۔ اب یہاں سے بھی اللہ کے رسول کی جنس نور ثابت نہیں کر سکے، نہ کر سکتے۔ پھر اور اعتراض آ گیا، وہ دلائل النبوہ میں، خصائص کبریٰ میں، سیرت کی اور بھی کئی کتابوں میں ضعیف روایات آتی ہیں
ضعیف ہے سندر، حکمن بھی ضعیف ہے، سندر بھی ضعیف، مانن بھی غلط ہے۔ کیا ہے؟ اللہ کے جناب سردار عبد المطلب اپنے بیٹے حضرت عبداللہ کو لے کر نا بیت اللہ کے پاس سے گزر رہے تھے بنو زہرہ میں جانے کے لیے، شادی کرنے کے لیے۔ راستہ میں ایک عورت ملی، بعض نے کہا ورقہ کی بہن تھی یا اور دو تین قصے ہیں۔ وہ کہنے لگی عبداللہ ذرا علیحدگی سے میری بات سنو، عبداللہ اگر آپ مجھے علیحدہ ملنے میرے ساتھ معاملہ کریں میں آپ کو 100 اونٹ دوں گی۔ عبداللہ کہنے لگے ابھی نہیں، ابھی میں اپنے ابو کے ساتھ جا رہا ہوں، پھر کبھی ملوں گا۔ جب وہاں گئے تو جناب آمنہ سے شادی ہو گئی، نکاح ہوا، کچھ دن وہاں رہے عرب کے دستور کے مطابق۔ جب لوٹے تو اس عورت کو ملے، اس عورت نے پیشانی پر دیکھا کہ ایک نور چمک رہا تھا، اب دیکھا عبداللہ کی پیشانی پہ وہ نور نہیں۔ کہنے لگی عبداللہ جب تو یہاں سے گیا تھا کسی عورت سے تو ملا ہے؟ اس نے کہا ہاں میری شادی ہو گئی ہے، میں آمنہ کو ملا ہوں۔ اچھا بس اب میری وہ بات ختم، تیری پیشانی میں ایک نور چمک رہا تھا، وہ نور میں لینا چاہتی تھی۔ سند کے لحاظ سے ایسی ایک بھی روایت صحیح سند سے پوری دنیا کا کو مولوی ثابت نہیں کر سکتا، سب ضعیف ہے روایت۔ میں نے اپنی کتاب جو ہے نا شان سرکار مدینہ المعروف خطبات چیمہ میں نے ان روایات کی ساری وہاں پر تحقیق پیش کر دی ہے۔ اب یہ روایتیں قرآن کے بھی سراسر خلاف ہیں۔ کیسے؟ سورہ اعراف آیت کا نمبر 172 اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ وقت یاد کرو جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد جو ان کی پشت میں تھی ان سے وعدہ لیا۔ کیسے؟ مسند احمد میں اللہ کے رسول علیہ السلام نے اس آیت کی تفسیر بیان کی۔ میدان عرفات میں اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی پشت پر ہاتھ پھیرا، قیامت تک آنے والی تمام ارواح، میں بھی آپ بھی سب، جتنی قیامت تک ارواح آنی تھی وہ سب نکلی۔ کہاں سے؟ پشت سے۔ من ظہورہم، ظہور پشت، پھر سامنے ان کو پھیلایا، الست بربکم، بتاؤ میں تمہارا رب ہوں یا نہیں؟ بلا، کیوں نہیں، تو ہمارا رب ہے۔ اب قرآن پاک نے بیان کر دیا کہ آدم علیہ السلام کی اولاد کی روحیں آدم کے جسم میں کہاں تھیں؟ پشت میں۔ بھائی میری بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ سمجھ آ رہی ہے بات آپ؟ قرآن نے کہا بنو آدم کی ارواح کہاں تھی؟ آدم علیہ السلام کی پشت میں۔ اب قرآن تو کہتا ہے روح کا ٹھکانہ باپ کی پشت ہے، ہاں پشت سے آتی ہے ماں کے شکم میں۔ پہلے 4 سوا 4 ساڑھے 4 ماہ تک ماں کے شکم میں جو اللہ نے مشینری لگائی ہے وہ ڈھانچہ تیار ہوتا ہے، جب تیار ہوتا ہے پھر روح منتقل ہوتی ہے۔ یہ میری اللہ کی کاراگری۔ اور کئی بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے، کئی بیویاں اپنے بیٹوں سے طلاقیں دلواتی ہیں، اس کے گھر اولاد نہیں ہو رہی۔ جب تیرے بیٹے کی پشت میں اولاد نہیں ہے کہاں پیدا کرے گی؟ اولاد کی ارواح کا ٹھکانہ باپ کی پشت۔ اب قرآن کہتا ہے ارواح کا ٹھکانہ پشت۔ ضعیف من گھڑت روایتیں کہتی ہیں عبداللہ کی پیشانی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روح کا نور چمک رہا تھا۔
اب بتائیے کیا ان روایتوں کو مان لیا جائے گا جو سراسر قرآن کے خلاف ہے؟ صرف نبی علیہ السلام کو نور ثابت کرنے کے لیے، اللہ کا جز بنانے کے لیے۔ اللہ اکبر۔ ایک اور بھی اعتراض آ گیا، وہ اعتراض یہ آیا جو میں نے غالباً ایک درس میں اشارہ بھی کیا تھا۔ دیکھیں جی، اگر اللہ کے نبی بشر ہوتے، جب آپ سدرۃ المنتہا سے آگے جانے لگے، جبریل نے کہا میں نے نہیں جانا، میں جاؤں گا میرے پر جلیں گے۔ وہ نوری تھا، وہ ڈر گیا، میرے پر جلیں گے اللہ کے نور سے۔ پیغمبر آگے چلے گئے، اگر بشر ہوتے تو کیسے جاتے؟ یہ بابا سعدی ہے فارسی، اس نے منظوم کلام بڑے لکھے ہیں۔ ادب، فارسی ادب کے طور پر اب تو مجھے معلوم نہیں، ہمارے دور میں یا اس سے پہلے فارسی ادب کے طور پر اس کی کتابیں منظوم پڑھائی جاتی تھی۔ صوفی آدمی تھا ایک، صرف فارسی ادب کے لیے۔ اس نے شعروں میں یہ بات لکھی ہے، نہ یہ بات ہمیں قرآن سے ملی، نہ حدیث سے ملی، نہ صحابہ کرام سے ملی، حتیٰ کہ تابعین سے بھی نہیں ملی، حتیٰ کہ محدثین سے بھی نہیں ملی۔ اس نے خود سے گھڑ لی یہ بات یا کسی سے گھڑی لے لی۔ یہ بات بالکل بے بنیاد ہے۔ میں آگے جاؤں تو میرے پر جلتے ہیں، پھر آگے اور بھی اضافہ کر دیتے ہیں۔ صدیق نے کہا میں ہوتا سارا جل جاتا لیکن نبی کا ساتھ نہ چھوڑتا۔ او بھائی، اللہ کے نبی تو آگے گئے ہی نہیں، سدرۃ المنتہا سے آگے وہاں تک رہے، عرش پہ گئے ہی نہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا لا تطرونی کما اطرت النصارى ابن مریم، او مجھے میری حد سے نہ بڑھانا جس طرح عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو ان کی حد سے بڑھا دیا۔ او میں کون ہوں؟ فإنما، پھر کلمہ حسر آ گیا، انما انا عبد اللہ ورسولہ، او میں اس کا بندہ، اللہ کا بندہ ہوں، مجھے بندہ کہو۔ او میں اللہ کا بندہ، اس کا رسول ہوں، مجھے اس کا بندہ، اس کا رسول ہی کہو۔ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ اللہ کے رسول پکار پکار کر فرما رہے ہیں مجھے میری حد سے نہ بڑھاؤ، میں جنس میں بشر، جنس میں مقام میں اللہ کا رسول، مجھ پر وحی آتی ہے، مجھے اللہ نے شان بخشی ہے، لیکن شان ملنے سے جنس بدلتی نہیں۔ اب پتھر ہیں سارے، حجر اسود بھی تو پتھر ہے، اس کو چومے تو گناہ معاف ہوتے ہیں۔ یہ پتھر کیا شان ملنے سے اس کی جنس بدل گئی؟ ہر کوئی سے حجر اسود کہتا ہے، حجر کہتا ہے، پتھر کہتا ہے۔ رمضان کے مہینے کو شان ملی، اب کیا کہتے ہیں؟ شہر و رمضان۔ کیا اس شان ملنے سے جنس نہیں بدلتی؟ اور نہیں جی نہیں، اللہ کے نبی نور تھے، اگر نور نہیں تو بتائیں پھر آپ کا سایہ کہاں تھا؟ آپ کا تو سایہ ہی نہیں تھا، سایہ ہی نہیں تھا۔ مستدرک کے حاکم میں آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے ہیں، نماز پڑھاتے پڑھاتے آپ نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا، پھر اچانک پیچھے کر لیا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین قربان جائیں، صحابہ میں سب سے بڑی خوبیاں تو اور بھی بڑی ہیں، لیکن ایک بڑی خوبی تھی، وہ شریعت کو خود نہیں بناتے تھے۔ ایک چیز دیکھ لی، اب پوچھنی نہیں، اپنا ہی اندازہ لگانا شروع کر دیا، ایسے بھی ہو سکتا ہے، ایسے بھی ہو سکتا ہے، ایسے جیسے آج کل یہ عید قربان کا موقع ہے نا، اب جو عیوب شریعت نے بنائے ہیں، بتائے ہیں، اس پر غور نہیں کرنا، اپنی طرف سے بنا دیں۔ کھسی بھی عیب ہے، یہ بھی قربان نہیں کرنا، یہ جانور اس کا خوشیاں نہیں، یہ بھی نہیں کرنا، اس کے دونوں خوشیاں ہیں، یہ بھی نہیں کرنا، اس کی دم زخمی ہے، یہ بھی نہیں کرنا۔ اب شریعت اپنے پاس سے گھڑی جائیں گے۔ صحابہ کرام میں یہ خوبی تھی، جب کو بات ہوتی اپنی طرف سے نہیں، بھائی اللہ کے رسول سے پوچھتے ہیں، سئل رسول اللہ، سئل رسول اللہ، سأل رسول اللہ۔ احادیث میں بار بار الفاظ ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا فلان ہے، اللہ کے رسول سے سوال کیا گیا۔ صحابہ پوچھتے تھے، بات بات پہ پوچھتے تھے۔ ہمارے لوگوں میں یہی کمی ہے، پوچھتے نہیں، سنی سنے باتوں کے پیچھے۔ جی اللہ کے رسول کا سایہ نہیں تھا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی میں حدیث پیش کر رہا تھا، صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ، اب پھر بات پوچھنے کی آئی،
کہ رسول اللہ آج نماز میں نیا کام دیکھا ہے، آپ نے ہاتھ آگے بڑھایا، پیچھے کر لیا۔ فرمایا میں نماز پڑھ رہا تھا، اللہ تعالیٰ نے کشفی حالت میں پردے دور کیے، میرے سامنے جنت کو کر دیا، میرے سامنے وہ پھلوں کے گچھے آئے، خوشہ آیا، گچھا آیا، خوشہ آیا۔ میں اس کو پکڑنے کے لیے میں نے ہاتھ بڑھایا تو مجھے آواز آئی نہیں ابھی نہیں وقت، ہاتھ پیچھے کر لو۔ میں ابھی ہاتھ پیچھے کرنے ہی لگا تھا، جنت غائب ہو گئی، جہنم اچانک میرے سامنے آ کے میں نے جلدی سے اپنا ہاتھ پیچھے اٹھایا۔ فرمایا اب میں نے دیکھا جہنم کی آگ جل رہی ہے اور اس کے شعلے نکل رہے ہیں، اس کے جو شعلے آگ کے نکل رہے ہیں اس کی روشنی میں ذلی رأیت ذلی و ذلکم، میں نے اس کی روشنی میں اپنا اور تمہارا سایہ دیکھ لیا۔ اب بتائیں کیا اللہ کے رسول علیہ السلام غلط کہہ رہے ہیں؟ یہ نہیں مانیں گے جنہوں نے پیغمبر کو نور ثابت کرنا ہے صرف اللہ کا جز بنانے کے لیے، کہ سب سے پہلے اللہ کے نبی کو اللہ کا جز قرار دو، پھر جس کے جو کہو گے لوگ مانتے جائیں گے۔ وہاں سے شروع کرتے ہیں کیونکہ عقیدت میں کوئی آدمی اعتراض نہیں کرے گا، بولے گا نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ زینب رضی اللہ عنہ ان سے کچھ ناراض ہو گئے کسی وجہ سے، 2-2.5 مہینے ناراضگی میں گزر گئے۔ حضرت زینب کہتی ہیں میں نے سوچا شاید اللہ کے رسول کو میری حاجت نہیں رہی، میں نے اپنا سامان سمیٹا، میں کہ چلی جاتی ہوں۔ دوپہر کا ٹائم تھا، میں اپنے کمرے میں بیٹھی تھی، میں نے دیکھا اچانک میری طرف ایک سایہ چلتا آ رہا ہے۔ میں نے کہا کون آ گیا میرے گھر میں؟ میں نے آگے ہو کر دیکھا تو اللہ کے رسول تشریف لا رہے ہیں۔ اب مومنوں کی ماں شہادت دے رہی ہے، میں نے اللہ کے رسول کا سایہ دیکھا۔ خود اللہ کے رسول فرماتے ہیں رأیت ذلی و ذلکم، میں نے اس کی روشنی میں اپنا اور تمہارا سایہ دے۔ نہیں ہم تو اس لیے کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی بڑی مقدس ہستی ہیں، اگر ان کا سایہ زمین پر پڑے گا اوپر پاؤں آ جائے گا تو بے ادبی ہو جائے گی۔ وہ اللہ کے بندو سایہ پاؤں کے نیچے آتا ہی نہیں، کبھی دیکھ لینا، دن چڑھے گا دھوپ آئے گی نا، ذرا دیکھ لینا کسی چیز کا سایہ ہوگا نا، وہاں سایہ کو اپنے پاؤں کے نیچے دبانا، سایہ چھال مار کر چھلانگ لگا کے آپ کے پاؤں کے اوپر آ جائے گا، سایہ تو نیچے آتا ہی نہیں۔ من گھڑت باتیں، تصوراتی باتیں، تخیلاتی باتیں۔ اللہ اکبر۔ میں نے ان سارے دلائل سے یہ عرض کیا ہے، اور جو اعتراض ہوتے ہیں وہ بھی میں نے عرض کیے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنس کے اعتبار سے وہی مانو جو اللہ کہہ رہا ہے، آپ کی جنس وہی مانو جو پیغمبر خود فرما رہے ہیں۔ یقین جانیے اسی میں کامیابی ہے، اسی میں کہ قل انما انا بشر مثلکم، پیغمبر نے فرما دیا انا بشر مثل انما انا بشر مثلکم۔ حضرت عباس نبی کے چچا نے کہہ دیا ہوا بشر، سیدہ عائشہ صدیقہ نے کہہ دیا ہوا بشر من البشر، انہوں نے بھی کہہ دیا پیغمبر کی جنس بشر ہے، نور نہیں۔ تو کیا ثابت ہوا؟ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، اللہ ایک ہے، نہ اس نے کسی کو جنا نہ اس کو کسی نے جنا، نہ وہ کسی سے نکلا نہ اس سے کوئی نکلا، نہ وہ کسی کا جز نہ اس کا کوئی جز۔ اگر جز بناؤ گے پیغمبر کو اللہ کا، جس طرح عیسائیوں نے بنایا، جس طرح یہودیوں نے اللہ کا بیٹا بنایا عزیر علیہ السلام کو، جس طرح عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنایا، تو اللہ نے صاف فتویٰ لگا دیا یہ کافر ہوئے اس وجہ سے۔ یاد رکھنا ایمان چلا جائے گا۔ وہی بات مانو جو قرآن نے کہی کہ جنس کے اعتبار سے اللہ کے رسول ہماری طرح بشر ہے۔ ہماری طرح سے مراد یہ نہیں، ہماری طرح سے مراد یہ نہیں جیسے ہم گناہ گار ہیں وہ گناہ گار، نہیں،
جنس، میں بار بار کہہ رہا ہوں، جنس کے اعتبار سے اللہ کے رسول ہماری طرح بشر ہیں، مقام کے اعتبار سے یوحا الیہ، مقام آپ کا سب سے اونچا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی دعا، اللہ تعالیٰ کے حضور دعا ہے، اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کرسی پر نماز پڑھنا کیسا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک بیمار آدمی کی بیمار کرسی کے لیے تشریف لے گئے۔ یہ مسند ابی اعلیٰ میں روایت آتی ہے، سند اس کی ٹھیک ہے۔ اس آدمی آگے گدا رکھ کے نماز پڑھ رہا تھا، آپ نے گدا اٹھایا پھینک دیا نا۔ سب سے پہلے وہ ایک پھٹے پر نماز پڑھ رہا تھا، لکڑی پر، آپ نے اٹھایا پھینک دیا، پھر اس نے گدا رکھ لیا، آپ نے اٹھایا، فرمایا صلی علی الارض، زمین پر نماز پڑھ، زمین پر۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب آخری نماز آپ نے پڑھائی مسجد میں، آپ کو یاد ہے نا، آپ غسل کر کے آئے، وہ غسل کر پانی بہانے کی وجہ سے بخار کم ہوا تو آپ دو صحابہ اکرام کے کندھوں پر ہاتھ رکھے ہوئے تھے، حضرت علی، فضل بن عباس، ان کے کندھوں پر آپ ہاتھ رکھے، حدیث صحیح بخاری پڑھیں، اور آپ کو اتنی نکاہت اور کمزوری تھی، آپ چل رہے تھے، کمزوری کی وجہ سے چلنے میں اتنی مشکل تھی کہ پاؤں گھسیٹ گھسیٹ کے رکھ رہے تھے، اتنی کمزوری تھی، کندھوں کا سہارا، پاؤں بھی پورے ٹکا نہیں رہے تھے کمزوری کی وجہ سے، اتنی کمزوری تھی، اللہ کے رسول علیہ السلام کو بیماری نے اتنا کمزور کر دیا۔ اگر آپ کرسی پر بیٹھنا چاہتے، اشارہ کرتے، سینکڑوں کرسیاں حاضر کر دیتے صحابہ، لیکن نہیں، اللہ کے رسول علیہ السلام سے آنے سے پہلے جماعت کھڑی ہو گئی تھی، آپ آئے، ابو بکر رضی اللہ عنہ کی بائیں طرف آپ بیٹھ کے زمین پر، کھڑے ہونے کی سکت نہیں تھی، نکاہت تھی، کمزوری تھی، بائیں طرف بیٹھ کے اب آپ نماز پڑھا رہے ہیں، ابو بکر کی امامت آپ کرا رہے ہیں، ابو بکر مکبر ہے، ابو بکر مکبر ہے لوگوں کو۔ اب میں عرض کر رہا ہوں، اللہ کے رسول نے اتنی نکاہت اور کمزوری میں بھی نماز کہاں پڑھی؟ صلی علی الارض، زمین پر نماز پڑھی۔ ٹھیک ہے، ایک حدیث آتی ہے کہ بیمار بندہ جو لاغر کمزور ہو جائے، جس سے کھڑے ہونے کی طاقت نہیں، وہ بیٹھ کے پڑھے، بیٹھنے کی طاقت نہیں، یہ لفظ طاقت کا بھی تو سامنے رکھا کرو نا، ہمارے بعض لوگ یہ نہیں رکھتے سامنے، یہ رکھ لیتے ہیں، ہاں جی بیٹھ کے پڑھ لے، لیٹ کے پڑھ لے، بھئی طاقت نہیں کھڑا ہونے کی، بیٹھ کے پڑھ لے، بیٹھنے کی طاقت نہیں، لیٹ کے اشارے سے پڑھ لے، ٹھیک ہے، یہ شریعت نے سہولت دی ہے، لیکن جب ایسی کیفیت ہو، ہماری اکثر مساجد میں اب رواج پڑ رہا ہے، اچھی اچھی سوسائٹیوں میں تو عام ہے نا، وہاں پر کرسیاں ہیں، لائنیں لگی ہوئی ہیں، یقین جانی اچھے خاصے باہر سے آ رہے ہیں، اچھے خاصے آ کر بیٹھ گئے، نماز بیٹھ کے پڑھ رہے ہیں۔ کیا ہوا بھائی؟ بس یار میرا جسم ذرا موٹاپا ہے نا، موٹاپا ہے، جب کھانا کھا رہا ہے دسترخوان وہاں بیٹھا ہے، وہاں نہیں موٹاپا تنگ کر رہا آپ کو؟ بعض نے موٹاپے کو عذر بنا لیا، بعض نے کسی معمولی سی کمزوری کو عذر بنا لیا، بھائی نہیں۔ ہاں بعض دفعہ ایسی بیماری ہوتی ہے، مثلا گینٹھیا، جوڑوں کا درد ہے، ٹانگ کی ہڈی ٹوٹی ہوئی ہے، یہ عذر ہے کہ وہ بیٹھ نہیں سکتا، بڑی کوشش کرتا ہے بیٹھنے کی لیکن بیٹھ نہیں سکتا۔ جب ایسی مجبوری ہو پھر تو مجبوری بن گئی، لیکن چھوٹی چھوٹی کمزوریوں پر ہم کرسیوں پر نماز پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، یہ مناسب نہیں۔ یقین جانیے، صرف یہ ہوتا ہے، میں شاید کرسی پر بھی بیٹھنا پسند نہیں کرتا، لیکن مجبوری ہے، چونکہ وعظ کا، تقریر کا، بیان کا ایک انداز ہوتا ہے، لوگوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر باتیں کرنا، اشارہ کرنا، کنایا کرنا، اس وجہ سے میں اوپر بیٹھتا ہوں، وگرنہ میں کبھی پسند نہ کروں کہ آپ نیچے بیٹھے ہوں اور میں اوپر بیٹھوں، شاید کہیں اللہ کو یہ بھی پسند نہ آیا عمل، لیکن چونکہ یہ میرا عذر ہے سمجھانے کے لیے، اس لیے بیٹھتا ہوں، وگرنہ میں نیچے بیٹھنا پسند کروں۔
اس لیے مقررین کی ایک مجبوری ہوتی ہے۔ تو اس لیے میں آپ سے درخواست کروں گا، آپ زمین کو پسند کیا کریں، زمین کو۔ ایک کسی سوال؟ جزاک اللہ۔ اور میرے کسی بھائی کا کوئی سوال مضمون کے متعلق؟ جی جی سوال میں بزرگوں کا دہرا دیتا ہوں کہ یہ بات بڑی معروف ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا جو بنائی ہے یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بنائی ہے، اگر آپ نہ ہوتے تو اللہ دنیا نہ بناتا۔ یہ بات تو ہے نا من گھڑت ہے۔ پہلے اس کا حوالہ دیتے تھے کہ یہ روایت مسند فردوس دہلوی میں ہے۔ اتفاق یہ ہے کہ اس وقت مسند فردوس دہلوی قلمی نسخہ تھا، وہ چھپ کر پرنٹ ہو کر نہیں آیا تھا۔ قلمی نسخہ کم علماء کے پاس تھے۔ جب یہ پرنٹ ہو کر آ گئی بازار میں، اب ہمارے پاکستان میں بھی دستیاب ہے یہ کتاب، مسند فردوس دہلوی، یہ حدیث کی کتاب ہے، لیکن اس میں بہت زیادہ روایتیں ضعیف ہیں۔ صحیح بھی ہیں، یہ نہیں کہ ٹوٹلی ضعیف ہے، صحیح بھی ہیں۔ اب اس کا حوالہ دیا کرتے تھے، جب یہ ہم نے کتاب پیش کی کہ لاؤ یہ کتاب ہے، کہاں ہے نکال لو، نہیں نکلی۔ اب یہ روایت کہیں مل ہی نہیں رہی۔ یہ اسی طرح ہے جس طرح وہ بناوٹی روایت بنائی ہوئی ہے نا کہ جبریل نے پوچھا اللہ کے رسول آپ کی کتنی عمر ہے؟ یہ سبب کیا بنا کہ حضرت فاطمہ نے جبریل کو کہا چچا، اس نے کہا میں چچا نہیں، میں تایا ہوں۔ اب یہ دیکھیں کیسی بناوٹی روایت ہے، میں تو تایا ہوں تیرا۔ کیوں؟ اللہ کے رسول بعد پیدا ہوئے، میں پہلے سے ہوں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا تو کب سے ہے؟ جی بڑی دیر سے۔ فرمایا یہ قطب تارا نکلتا ہے 70,000 سال کے بعد طلوع ہوتا ہے، تو نے کتنی مرتبہ دیکھا؟ کہنے لگے میں نے 70,000 مرتبہ دیکھا، اور مجھ سے پہلے کا یہ ستارہ ہے۔ فرمایا وہ میں ہی ہوں۔ دیکھیں جی، یہی وہ مسئلہ ہے کہ آج کل دیکھیں نا قبلہ، اللہ کے رسول نے فرمایا پیشاب پخانہ کرتے وقت قبلہ کی طرف پشت بھی نہ کرے، منہ بھی نہ کرے۔ اب ادھر بھی پشت منہ نہیں کرنا، تو ادھر کی جب آتی ہے جی ادھر منہ نہیں کرنا، قطب تارا ہے ادھر۔ یہ وہی مسئلہ بن گھڑتا ہے قطب تارے والا، صرف پیغمبر کو نور ثابت کرنے کے لیے۔ جب جابر نے کہا اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے میرے نور کو پیدا کیا، اب یہ باتیں آئیں گی، حالانکہ حدیث صحیح میں لفظ ہے سب سے پہلے اللہ نے قلم کو پیدا کیا۔ اچھا یہ من گھڑت روایت ہے۔ اسی طرح یہ روایت کہ اگر اللہ اپنے نبی کو پیدا نہ کرتا، کوئی چیز پیدا نہ کرتا، قرآن کہتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے انسانوں اور جنوں کو پیدا کس لیے کیا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نہیں، اپنی عبادت کے لیے۔ اللہ کے نبی کو بھی اللہ نے پیدا کیا تو اپنی عبادت کے لیے، اور لوگوں کو اپنی عبادت کا طریقہ سمجھانے کے لیے۔ یہ من گھڑت بات ہے۔ بے شک آپ کھلے دل چیلنج کر دیں کہ یہ صحیح سند سے روایت پیش کریں، میں آپ کو گاڑی دے دوں گا، کر دیں، میں دے دوں گا، آپ گھبرائیں نہیں، یہ نہیں روایت پیش نہیں کر سکیں گے۔ جی اور کوئی؟ ہاں آپ کا قربانی کے حوالے سے سوال ہے، کیا فوج شدگان کی طرف سے قربانی ہو جاتی ہے؟ شریعت مطہرہ سے ثابت نہیں۔ دو روایتیں پیش کی جاتی ہیں، حضرت علی رضی اللہ عنہ 2 مینڈے قربان کیا کرتے تھے، جزاک اللہ، ہوں ٹھیک ہو گیا گلا، 2 مینڈے قربان کیا کرتے تھے۔ کسی نے پوچھا کیا؟ کہنے لگے میرے خلیل نے مجھے وصیت کیا ہے کہ میری طرف سے مینڈا ایک میں اپنی طرف سے کرتا ہوں، ایک اللہ کے رسول کی طرف سے۔ اس کی سند میں ابو الاسناء راوی مجہول ہے، ضعیف روایت ہے، یہ دلیل نہیں بنے گی۔ دوسری روایت صحیح بخاری کی پیش کی جاتی ہے کہ اللہ کے رسول 2 مینڈے ذبح کرتے، ایک پر آپ پڑھتے اللہم تقبل من محمد ومن آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یا اللہ یہ مینڈا یہ قربانی قبول کر میری طرف سے اور میرے اہل و عیال کی طرف سے۔ اب دوسرا مینڈا اللہم تقبل من محمد ومن آل محمد ومن امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم،
اللہ یہ میں قربانی قبول کر میری طرف سے، میرے اہل عیال کی طرف سے اور میری امت کی طرف سے۔ اب یہاں کئی علماء کہتے ہیں دیکھیں جی امت میں فوت شدہ بھی ہے تو لہذا فوت شدہ کی طرف سے قربانی ثابت ہوئی۔ بھائی نہیں، ابو داؤد میں اس حدیث کی وضاحت ہے، لم یزخے، میری، بلکہ وہاں لفظ یہ بھی ہے، میری امت کے ان افراد کی طرف سے بھی یہ قربانی قبول کر جو تیری توحید کی شہادت دیتے ہیں، انہوں نے قربانی نہیں کی، ان کی طرف سے۔ بھائی اللہ کے رسول کے ساتھ یہ خاص ہے، کیوں؟ پیغمبر امت کے سربراہ ہیں، امت کی طرف سے قربانی دے رہے ہیں، اور قربانی لم یزخے، قربانی دینا نہ دینا یہ تو زندوں کا کام ہے، یہ مردوں کا تو نہیں۔ اس لیے اس روایت میں جو الفاظ ہیں وہ زندوں کی طرف سے ہیں، فوت شدہ سے یہ بھی روایت ثابت نہیں کرتی۔ فوت شدہ سے، فوت ہو گیا کوئی، اس کی طرف سے اس کا حج رہتا ہے، کرو ثواب ملے گا اس کی طرف سے۔ نمبر 2، اس کے روزے رہتے ہیں، اس کی طرف سے رکھو، اس کو ثواب ملے گا۔ نمبر 3، اس کا قرض ہے، اس کی طرف سے ادا کرو، ثواب ملے گا۔ اس کی طرف سے صدقہ کرو، ثواب ملے گا۔ یہ ہیں اعمال جو میت کی طرف سے کیے جائیں تو اللہ تعالیٰ ثواب دیتا ہے میت کو۔ لیکن میت کی طرف سے قربانی، میت کی طرف سے قرآن پڑھنا، میت کی طرف سے نماز پڑھنا، یہ شریعت سے ثابت نہیں۔ جی جزاک اللہ۔ یہ ہمارے ملک میں نا اختلاف بڑا چل گیا ہے عرفہ کا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا صیام یوم عرفہ، عرفہ کا روزہ، میں امید احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التی قبلہ والسنۃ التی بعدہ، جو عرفہ کا روزہ ہے میں امید رکھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس ایک روزے کو ایک سال پچھلے کے، ایک سال اگلے کے گناہوں کا کفارہ بنا دے گا۔ بڑا کمال کا درجہ ہے، ایک روزہ 2 سال کے گناہوں کا کفارہ، اللہ ہمیں رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب اختلاف یہ ہے، کئی ہمارے دوستوں نے نیا اختلاف شروع کر دیا جی، ادھر چونکہ رویت ہماری ایک دن بعد کی ہے، سعودیہ میں ایک دن رویت پہلے کی ہے، وہاں پر جب یوم عرفہ ہوگا ادھر وہ 8 ذوالحجہ ہوگی، لہذا تم 8 ذوالحجہ کو روزہ رکھو۔ ابھی آج میں ایک واٹس ایپ گروپ میں پڑھ رہا تھا، وہاں پر انہوں نے بین کر دیا، آپ 8 کا بھی رکھ لیں، 9 کا بھی رکھ لیں۔ یہ کیا ہوا؟ مسئلہ تو واضح ہونا چاہیے۔ کل کو کہے گا 7 کا، پھر 7 کا بھی رکھ لینا، کل کو کہے گا 10 کا، 10 کا بھی رکھ لینا۔ یہ تو نہیں بات واضح ہونی چاہیے۔ اچھا ہم تھوڑا سا پیچھے جائیں، بعض لفظ ہوتے ہیں حدیث کے، الفاظ اور ہیں، اس حدیث کا مقصد کیا ہے، مقصد دیکھنا چاہیے۔ اب 200 سال یا 300 سال پیچھے چلے جائیں، 200 سال یا 300 سال، جب یہ مواصلاتی سسٹم نہیں تھے، گاڑیاں، جہاز، فون، وائرلیس، ٹی وی وغیرہ، یہ کوئی چیز نہیں تھی، سب سے تیز سواری کیا تھی؟ گھوڑا۔ اب گھوڑا، وہاں پر چاند نظر آ گیا، کیا 9 دن میں، بلکہ 8 دن، 7 دن میں، کیا 7 دن میں گھوڑا سعودی عرب سے پاکستان آ جائے گا؟ نہیں آئے گا، نہیں آئے گا۔ اب پاکستان آ کر وہ ایک بستی میں جائے گا، پہنچے گا ایک بستی میں 7 دن میں، پھر کلا پاکستانی، اکیلا پاکستانی، انڈیا بھی، بلکہ پوری دنیا جہاں جہاں مسلم ہیں ان سب کو اطلاع دے گا، بھائی آپ کا چاند ایک دن بعد نظر آیا ہے، وہاں پر جب آپ کا 8 ہوگی وہاں پر 9 ہوگی، آپ 8 کا روزہ رکھیں۔ کیا ایسا سسٹم تھا؟ نہیں۔ اس وقت یوم عرفہ کا روزہ کس طریق کا عجم میں رکھا جاتا تھا؟ جو ہمارا ادھر 9 ذوالحجہ تھی، تو جو دین 1200 سال رہا ہے وہی دین آج ہے۔ اس نئے فت میں نہ آپ پڑھیں، آپ نے اپنی رویت کا لحاظ رکھنا ہے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ غلام کو بھیجا تھا قریب کو شام میں، حضرت معاویہ رضی اللہ کے پاس کوئی بات تھی کرنی، کر کے
اتفاق سے وہاں پہنچے تو رمضان کا چاند نظر آ گیا، رمضان کا، اور چاند نظر آیا جمعہ کی رات یعنی شب کو، ہفتے کا روزہ بن گیا شام میں، دارالخلافہ وہ تھا، واپس آئے تو رمضان میں واپس آ گئے شام سے، ادھر ایک دن بعد میں چاند نظر آیا تو غلام کہنے لگا عبداللہ بن عباس جی وہ ہماری سلطنت ہے، دارالخلافہ ہے، ہمیں چاہیے اس کے ساتھ چلے، تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ روزہ اس کے ساتھ، فرمایا نہیں ہمیں کوئی غرض نہیں، ہم تو اللہ کے رسول کی حدیث پہ عمل کریں گے، چاند دیکھ کے روزہ رکھیں گے، چاند دیکھ کے چھوڑیں گے۔ اب صحابی کا فتویٰ کہ اپنے اپنے علاقے کی رویت کا لحاظ رکھا جائے گا، لہذا اپنے علاقے کی رویت کا لحاظ رکھتے ہوئے ہماری 10 ذوالحجہ بدھ کو ہے نا یعنی عید، تو ہمارا یہ 9 یوم عرفہ بنے گا 9 ذوالحجہ کو، ہم 9 ذوالحجہ کا انشاءاللہ روزہ رکھیں گے۔ جی اور تو نہیں سوال کسی کا؟ یہ کہا جاتا ہے کہ جیسے عوام ویسے حکمران، یہ حدیث ہے یا قول ہے کیا ہے؟ جیسے عوام ویسے حکمران، جیسے عوام ہاں ویسے حکمران، اچھا جیسے عوام ویسے حکمران، میرے علم میں تو ایسی کوئی واضح حدیث نہیں کہ جیسے عوام ہوں گے ویسے حکمران ہوں گے۔ جب نبی علیہ السلام کی جب پیدائش ہوئی نا تو اس وقت نوشیرواں بادشاہ تھا، اس سے پہلے بڑے ظالم بادشاہ تھے، لیکن نوشیرواں بڑا عادل بادشاہ تھا۔ آپ فرمایا کرتے تھے نا میں اس دور میں پیدا ہوا ہوں جب ایک عادل بادشاہ تھا، تو چلے وہ تو دوسرا بادشاہ تھا، مسلمان نہیں تھا، میں مسلمان کی بات کر رہا ہوں۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں جب زمین ساری ظلم سے بھر جائے گی اللہ تعالیٰ امام مہدی کو خلافت دے گا، جس طرح ساری زمین ظلم سے بھری تھی امام مہدی اس کو انصاف سے بھر دیں گے۔ اب حدیث سے ثابت ہوتا ہے جب امام مہدی آئیں گے تو عوام ظالم ہوگی، اکثریت عوام کی، تو پھر چاہیے تو یہ تھا جو لوگوں نے یہ بات بنائی ہے کہ اب خلیفہ بھی ظالم آئے، نعوذ باللہ، لیکن اللہ کے رسول فرماتے ہیں عوام ظالم ہوگی، ظلم سے زمین کو بھر دیا جائے گا، اور یہ خلیفہ عادل آئے گا پوری زمین کو انصاف سے بھر دے گا۔ یہ تو بات میری تو سمجھ میں نہیں آتی، نہ میں نے اس کے بارے میں کسی جگہ پڑھا ہے، بلکہ اس کے برعکس جو پڑھا میں نے عرض کر دی۔ جی اور کسی کا کوئی سوال؟ ہاں جی 9 سے نیچا کا روزہ رکھیں گے، جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر میں میٹھا کھا کے نماز پڑھنے جاتے تھے، عید الاضحیٰ میں واپسی پہ قربانی کے گوشت سے، یہ کیا اسی کا کوئی ایسا نہیں؟ سوال جو میرے بھائی نے کیا میں ذرا دہرا دیتا ہوں۔ فرماتے ہیں کہ جس طرح اللہ کے رسول علیہ السلام عید الفطر میں تاک کھجوریں کھا کے جایا کرتے، یہ سنت ہے، لیکن عید الاضحیٰ میں حکم ہے بغیر کھائے، اللہ کے رسول بغیر کھائے نکلتے، تو واپس آ کر جب ہم نے عید کے گوشت سے ابتدا کرنی ہے قربانی کے گوشت، کیا اس وقفہ جو کچھ نہیں ہم نے کھانا پینا، کیا اس کو ہم روزہ کا نام دے سکتے ہیں؟ نہیں، یہی سوال ہے نا، اس کو ہم روزہ کا نام نہیں دے سکتے، کیونکہ عید کے دن روزہ شیطان کا ہے، ہم اس کو نام نہیں دیں گے روزے کا۔ ہاں یہ ہوگا کہ وقفہ اللہ کے رسول، اس کا مقصد یہ تھا چونکہ ہم نے وہ عید جلدی پڑھنی ہے، آ کر قربانیاں کرنی ہے، تو کھانے پینے کے اگر لوگ مصروف ہو گئے تو عید لیٹ ہو جائے گی، یہ مقصد تھا اس حدیث کا۔ تو بغیر کھانے پینے اگر کوئی کھا پی لے تو جرم نہیں، جیسے وہ حدیث صحیح بخاری میں آتا ہے نا، حضرت ابو بردہ بن نیار رضی اللہ عنہ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے عید کی نماز سے پہلے اپنی بکری ذبح کر دی قربانی والی، اس کا گوشت بنایا، کھا بھی لیا، ناشتہ بھی کر لیا، ہمسایوں کو بھی دیا۔ اللہ کے رسول گزرے، صحابہ گزرے، انہوں نے محسوس کیا یہ گوشت بھونے کی خوشبو آ رہی ہے، سمیل آ رہی ہے، یہ کہاں سے آ رہی ہے؟ اب پتہ چلا کہ ابو بردہ نے یہ کام کیا۔ نبی علیہ السلام نے خطبہ عید میں فرمایا سنو جس نے عید کی نماز سے پہلے قربانی کی اس کی قربانی نہیں، فَلْيُعِدْ، وہ دوبارہ قربانی کرے۔ اب اللہ کے رسول نے یہ تو فرما دیا، لیکن یہ نہیں فرمایا تو نے کھایا کیوں، تو نے ناشتہ کیوں کیا؟ اس لیے اگر کوئی شوگر کا مریض ہے، کوئی کھانا چاہتا ہے وہ کھا لے، یہ شرع منع نہیں، نہ حرام ہے نہ گناہ ہے، کھانا چاہے کھا سکتا ہے، لیکن جلدی کرنے کے لیے بغیر کھائے پیے نکلیں تو یہ افضل عمل ہے۔ جی جی نہیں، میں نے عرض کیا ہمارا عرفہ ہوتا ہے 10 ذوالحجہ سے پہلے کا دن، یہ ہے عرفہ۔ ہماری
ہم نے اپنی رویت کا لحاظ رکھنا ہے، ہم یہ روزہ رکھیں گے 9 ذوالحجہ کو۔ ٹھیک، میں نے نا آپ کو ایک عقلی دلیل دی ہے، نقلی بھی دی ہے، نقلی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ کا فتویٰ پیش کیا ہے۔ عقلی دلیل یہ دی ہے کہ آج سے 200 سال پیچھے چلے جائیں، 200 یا 300، جب مواصلاتی سسٹم نہیں تھا، اس وقت ہمیں کون بتاتا تھا کہ آج سعودیہ میں یوم عرفہ ہے؟ نہیں نا، جو 1200 سال دین ہے وہی دین آج ہوگا، دین نہیں بدلے گا۔ یہ اس میرے بھائی کو غلطی لگی اور سخت غلطی لگی ہے۔ میں تو یہی کہتا ہوں، اگر ہم کہیں کہ عرفہ کا روزہ عرفہ کے دن ہوگا تو پھر میں عرض کرتا ہوں میں کوئی فتویٰ نہیں لگایا، میں نے کہا غلطی لگی ہے۔ میں یہ عرض کرتا ہوں کہ وہ 1200 سال جو عجم میں روزہ رکھا گیا وہ قبول ہوگا یا نہیں؟ اگر وہ 9 ذوالحجہ کا روزہ قبول ہو گیا، پھر عبداللہ ابن عباس واضح طور پر کہہ رہے ہیں ہم اپنے علاقے کی رویت کا لحاظ رکھیں گے۔ اگر آپ یہ مسئلہ پیدا کریں گے نا کہ عرفہ کے دن، جس دن وہاں عرفہ ہوگا، عرفات میں حاجی جمع ہوں گے، روزہ رکھیں گے، پھر جماعت المسلمین والے آپ کو جینے نہیں دیں گے۔ یاد ہے آپ کو؟ ابھی بھی وہ ہم سے ایک دن پہلے عید کرتے ہیں، ایک دن پہلے وہ سعودیہ کے ساتھ عید کرتے ہیں، سعودیہ کے ساتھ روزہ رکھتے ہیں، وہ آپ کو جینے نہیں دیں گے۔ وہ کہیں گے کہ عرفہ کا روزہ آپ نے سعودیہ کے ساتھ رکھا ہے، عید بھی ساتھ پڑھو، پھر بہت بڑا فتنہ اٹھے گا۔ یہاں ہمیں فتویٰ ماننا پڑے گا عبداللہ ابن عباس کا، جو انہوں نے اللہ کے رسول کی حدیث کی روشنی میں دیا کہ اپنے علاقے کی رویت کا لحاظ رکھا جائے گا۔ یہ جو ہے نا کہ عرفہ کے دن کا یہ نیا فتنہ اٹھا ہے، یہ پرانی بات نہیں، یہ نئی بات اٹھی ہے، اور چند سالوں سے یا 3-4 سال سے، اس سے پہلے نہیں۔ جی اور کوئی سوال؟ لو جی پیغام آ گیا کہ بس کرے، کھانا کھانا ہے، نماز کا ٹائم ہونے والا ہے۔ جزاکم اللہ، اللہ میرا تو آپ کا سب کا حامی و ناصر ہو، سبحان اللہ۔ لیکن میری آپ سے بھائی شکوہ ہے آپ سے، میں نے عرض کیا تھا نا کہ آپ کوشش کریں ہر درس میں دعوت دیا کریں، اپنے ساتھ 1 2 3 4 1 2 3 4 دعوت دیا کریں تاکہ رونق بڑھے، توحید کا پیغام سب تک پہنچے۔ لیکن آپ